السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ آج سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو اور سوالات تو نہیں، لیکن جو گروپ پر آئے ہیں ان کے میں جواب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اعظم صاحب کاندلہ سے کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی حق پر تھے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما؟ دیکھیں، جنگ صفین جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر مسلمانوں میں جنگ ہوئی ہے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص مانگ رہے تھے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ بھائی ابھی خلافت جو ہے مستحکم نہیں ہے، خلافت مستحکم ہو جائے تو پھر بدلہ بھی لے لیں گے، قصاص لے لیں گے، لیکن پہلے یعنی خلافت میں استحکام ضروری ہے، مضبوطی ضروری ہے۔ اب یہ جو گروہ تھا یہ حضرت عثمان کے قتل کرنے والوں کو پکڑ کر کے ان سے قصاص لینے کے در پہ تھا، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ خلافت مستحکم ہونے دو، ابھی فتنے کا دور تھا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل یعنی ایک امیر المومنین کا، ایک خلیفۃ المسلمین کا اور ایک رسول اللہ کے نائب کا قتل ہونا، شہید ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سازشیں ہو رہی تھیں اس وقت میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تیار نہیں تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار مطالبہ یہ تھا کہ ان سے قصاص لیا جائے۔ یہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ قتل کی نوبت آ گئی۔ بہرحال اب جنگ تو ہوئی، قتال کی نوبت آ گئی، جنگ ہوئی، دونوں طرف سے لوگ شہید بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک گروہ کو برا بھلا کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی جنگ ہے اور اس کا تعلق بھی غلط فہمی سے ہے اور سوچ سے ہے، تو اس پر کسی ایک فریق کو غلط کہنا تو صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ جہاں تک صحیح اور غلط کی بات ہے تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف پر ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکے، ان کا نظریہ دوسرا تھا، تو اس بنا پر مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہو گئی۔ لیکن کسی ایک فریق کو برا بھلا کہنا تو بہرحال جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کی فکر پر یا ان کی سوچ پر یا ان کی نیت پر شک کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں نبی کے صحابی، لیکن ہاں حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ دونوں برابر کے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے۔ سوال پوچھتے ہیں دانش انصاری صاحب ضلع امروہہ سے، کہ سوال ہے کہ قبر میں میت کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال ہمارے یہاں کہ قبر کا حل مردہ جانے۔ بہرحال اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کا انعام اور اکرام ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو ابھی ادھر ان کے یعنی جو ان کو دفن کرنے گئے تھے تو ان کے جوتوں کی آوازیں ختم نہیں ہوتی، ادھر ان کے پاس یعنی مردے کے پاس میں فرشتے آ جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اور ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کون تھے۔ یہ 3 سوالات ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس کا جواب دے دیتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے بہت صحیح اس نے جواب دیا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کا قبر جو ہے وہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبو اور ہوائیں وہ پاتا رہتا ہے۔ اگر بندہ میت بدبخت گنہگار ہوتی ہے تو اس سے سوال پوچھتے ہیں، وہ ہر جواب پہ ہائے ہائے کہتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، تو اب فرشتے کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، اس کے پاس موقع تھا کہ یہ اللہ رسول کی بات مان لے لیکن اس نے نہیں مانی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو عذاب ہوتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر کو پست کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ جب ہم قبر پر جاتے ہیں تو ہمیں مردہ پہچانتا ہے، اور قبر پر ہم روز قرآن شریف پڑھنے جائیں تو کیا طریقہ افضل ہے؟ وتھ ریفرنس مردے کو کس طرح ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ،
کہ وہ صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، کوئی ایسا صدقہ جو اس کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی موجود ہو، جیسے کوئی کنواں کھدوا گیا، کوئی نل لگوا گیا، کہیں فریجر رکھوا دیا، یا کہیں مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام سرائے بنوا دی. اب وہ مر گیا لیکن وہ بنی ہوئی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو ثواب ملے گا. او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کے مرا ہے کہ جس سے لوگ نفع اٹھائیں. جیسے کوئی کتاب لکھ گیا دین کے علوم کی، لوگ اس کو پڑھتے نفع اٹھاتے ہیں. ویڈیو بنا کے، آج کے دور میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر گیا، مر گیا لیکن لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے. کسی کو پڑھا گیا وہ، اب لوگ اس سے دوسرے بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ مر چکا ہے مگر اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. او ولد صالح یدعو له، یا کوئی نیک اولاد چھوڑا ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. تو اس کے ضمن میں اور بھی بہت ساری حدیث آتی ہیں، صحیح مسلم کی، بخاری کی بھی حدیث ہے غالباً، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں صدقہ. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں ان کی طرف سے کون سا صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو پانی پلاؤ، یہ ان کی طرف سے بہترین صدقہ ہے. تو کوئی بھی نیکی ہو، صدقہ سے مراد ہر نیکی یہاں پر یعنی احناف لیتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھنا چاہے، کوئی نماز پڑھنا چاہے، کوئی ذکر و تلاوت کرنا چاہے، وہ اس کا ہدیہ اپنے مرحومین کو پہنچا سکتا ہے. تو قبر پر قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ضروری یا لازم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ بس یہ کہ ایصال ثواب ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. کیا قبر پر قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا کہیں اور پڑھنے کے؟ دیکھیں صدقہ سب سے افضل، چونکہ صدقے کا لفظ حدیث میں آیا ہے تو آپ اپنے والدین یا جو بھی مرحوم ہیں، جو فوت شدہ ہیں، ان کی جانب سے آپ صدقہ کیا کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، کپڑا پہنائیں، یہ زیادہ ثواب ہے. باقی قرآن وغیرہ پڑھیں گے تب بھی اب جہاں سے وہیں سے پڑھ سکتے ہیں، قبر پر جانا ضروری نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کچھ دوست ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بےحد نوحہ سنتے ہیں اور سٹوری اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، اور محرم کے مہینے میں تو بہت. حضرت اس کو سننا کیسا ہے، تھوڑا تفصیل سے وضاحت فرمائیں. دیکھیں کسی بھی شہید ہو یا فوت شدہ ہو، اس کا جو سوگ ہے وہ 3 دن تک ہے. شریعت نے 3 دن تک سوگ منانے کی، غم منانے کی اجازت دی ہے. اور اگر بیوی کا شوہر مرا ہے تو 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کے بعد سوگ منانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا یا رونا چیخ چیخ کر کے، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے. تو حدیث میں ہے کہ نوحہ کرنے والیوں پر اور سننے والیوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. نسائی میں یہ حدیث موجود ہے. سوال دوسرا ہے، بہت دن سے تھا، یہ بتائیں کہ بھائی کبھی بھی کسی جگہ کا، کسی خاص شخص کا یا کسی خاص چیز کا نام لے کر سوال نہ کیا کرے. مثال کے طور پر سوال کیا کرے کہ بھائی ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، جمعہ ہونے لگا. آپ نام نہ لکھیں ورنہ وہاں کی کمیٹی اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ اس میں انوالو ہو جائیں گے. بہرحال کہنے کا مقصد ان کے یہ ہے کہ جامع مسجد قریب میں ہے، پڑوس میں ایک مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، اب وہاں جمعہ شروع کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ وہاں جمعہ نہ پڑھنے جاؤ بلکہ جامع مسجد میں پڑھنے جاؤ. تو ہم کیا کریں؟ یعنی جامع مسجد جائیں یا اپنے محلے کی مسجد میں ہی جمعہ پڑھ لیں؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ شان و شوکت کے لیے عطا کی گئی ہے. اس کا بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر کے جمعہ پڑھیں. جمعہ دونوں عیدیں، عید اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعہ، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں کہ جتنا زیادہ یعنی وہاں پر بھیڑ اکٹھی ہوگی، جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا زیادہ جمعہ بہتر ہوگا. یہ ایک اس لیے اس میں اذن عام کا حکم ہے کہ عام پبلک کو اجازت دی جائے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھیں. تو بہتر یہی ہے کہ کوئی محلے کی بڑی مسجد ہو وہاں پر جمعہ ہو. لیکن اگر دوسری مساجد میں جمعہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جگہ کم ہو رہی ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو، یہاں محلے کی آبادی بھی بہت زیادہ ہو تو وہاں جمعہ ادا کر سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ وہیں پر ادا کیا جائے اور دوسری مساجد میں جمعہ نہ قائم کیا جائے. لیکن اب جمعہ قائم ہو گیا ہے تو پھر اسی مسجد میں پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں. جہاں مسجد میں پڑھیں گے تو اور ثواب، جتنا زیادہ پبلک ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا، بس آپ سمجھ لیں. باقی جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہو اس کو بھی جامع مسجد ہی کہتے ہیں. مزمل انصاری گورکھپور سے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد گھروں میں اور جنرلی لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ جا نماز کا سرانہ موڑ دیتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ کرتے ہیں ایسے؟ کوئی حقیقت نہیں، سب فرضی فضول کی چیزیں ہیں. بھائی جا نماز کا کنارہ موڑنے سے کیا مقصد حل ہوگا؟ شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کر کے جنت والا نہ بن جاتا، کیوں جہنم والا بنتا؟ یہ سب فضول باتیں ہیں کہ شیطان پڑھے گا یا قرآن بند کر دو شیطان پڑھنے لگے گا. بھائی شیطان کو پڑھنا ہوتا تو وہ کافر مردود کیوں بن جاتا؟ پہلے ہی پڑھ لیتا. فضول کی باتیں ہیں.
مزمل صاحب جھارکھنڈ سے کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلم آدمی سے حد سے زیادہ بڑا گناہ ہو گیا ہو کبھی کبھار غصے میں اگر، تو کیا اسے توبہ استغفار کے بعد عالم دین سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے یا خود سے بھی کلمہ پڑھ لے تو اسلام میں داخل ہو جائے گا؟ بھائی گناہ سے کیا گناہ مراد ہے؟ کبیرہ گناہ جو ہیں، تو گناہ اگر صرف ہوا ہے کبیرہ گناہ تو وہ تو سچی اور پکی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات جس سے کفر لازم آتا ہو تو اس میں تجدید ایمان کرنا ضروری ہے۔ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود بھی کلمہ پڑھ لے، اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا حضرت، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، 2 لوگوں کی موجودگی میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو قبول کر لے اپنی زندگی میں تو نکاح ہو جائے گا۔ باقی کس درجے کا گناہ سے کیا مراد ہے آپ کا، تو اس کی وضاحت ہوگی تو پھر کفر کا فتویٰ لگے گا نا۔ ہر چیز کو کفر سے جوڑنا بھی تو صحیح نہیں ہے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو اگر وہ کفر نہیں ہے تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، ایمان نہیں جائے گا اس کا۔ عصر کی نماز میں امام صاحب رکوع میں گئے تو وہ تکبیر کہنا بھول گئے، جب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہوئے تو ان کے پیچھے سے اللہ اکبر کہا، تب سب رکوع میں گئے، اتنے میں امام صاحب سجدے میں چلے گئے، تو کیا نماز ادا ہو گئی؟ کیونکہ میرا جو رکوع ہوا وہ اپنا رکوع ہوا، امام کے پیچھے نہیں ہوا، اصل میں مسجد کے امام صاحب کہیں گئے تھے اور نماز کسی اور نے پڑھائی تھی، مقتدیوں نے رکوع بعد میں کر لیا ہے نا، تو نماز ہو گئی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنبھل سے اویس صاحب کہتے ہیں کہ ہماری فیکٹری کے پاس ایک ڈیر ہے جس میں ایک آدمی مچھلی کا بزنس کرتا ہے، مچھلی پالتا ہے۔ پچھلے کچھ دن سے لگاتار بارش ہونے پر ڈیر میں پانی زیادہ آ گیا، جس سے مچھلی پانی کے ساتھ ہماری فیکٹری تک آ گئی اور وہ مر گئی، کیا ان کو کھانا ٹھیک ہے؟ بھائی اس کی اجازت لے لیں آپ، جس کا وہ تالاب ہے اس کی اجازت لے کر کے کھائیں، اس سے آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ کی مچھلی ہمارے یہاں آ گئی ہے اور مر چکی ہے، تو اگر ہم اس کو کھا لیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو واپس کر دیں۔ طلحہ ملک بارہ سے کہتے کیا محرم میں فاتحہ کا کھچڑا کھانا کیسا ہے؟ بھائی محرم میں فاتحہ کا کھچڑا، فاتحہ ہوتی کیا ہے؟ کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا، تو ہاتھ اٹھا کر کے جو سامنے کھانا پینا رکھ کر کے فاتحہ کرتے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے، یہ سب فضول قسم کی چیزیں ہیں، اس کو فاتحہ واتحہ نہ ایصال ثواب کہتے ہیں نہ فاتحہ کہتے ہیں۔ ایصال ثواب دل کی نیت سے ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کھانا سامنے رکھ کر کے نہیں ہوتا، تو ان سب چیزوں سے بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ حلال چیز کھائیں، پیٹ میں لگے گی اور نماز میں من لگے گا، حرام چیز اور فرضی چیزیں کھائیں گے ادھر ادھر کی جو پائیں گے کھا لیں گے، عبادات بھی ختم ہو جائے گی اور معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے پیٹ کو کنٹرول کریں، ہر جگہ بھنڈارا یا ہر جگہ لنگر دیکھ کر وہاں شروع نہ ہو جایا کریں، معذرت کے ساتھ۔ مفتی صاحب میں دبئی میں الیکٹرک پلمبنگ کا کام کرتا ہوں، اس کام میں ایک گلو یوز ہوتا ہے جو ہاتھ پر لگانے پر جلدی نہیں اترتا، کام میں اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ظہر عصر مغرب کا وقت اتار سکے، تو کیا اصل میں وضو ہوگا؟ نہیں، دیکھیں گلو کس ٹائپ کا ہے، پانی اس پار جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اگر جا سکتا ہے تو گلو لگا ہونے کی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر پانی وہاں پر نہیں جاتا ہے بلکہ پانی بیچ میں رک جاتا ہے، آپ کی اسکن تک پانی نہیں پہنچتا، تو پھر وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ چیک کریں نا، گلو کسی کپڑے پر لگا لیں آپ، جب وہ سوکھ جائے تو اس کے اوپر پانی کے قطرے ٹپکا دیں، اگر اس جانب کپڑے کی پانی آ رہا ہے تو وہ گلو یعنی واٹر پروف نہیں ہے، اس کے اندر پانی جذب ہو سکتا ہے، اگر نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ پانی کو روکتا ہے، آپ کی اسکن تک وضو کا پانی نہیں پہنچتا، تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ عام طور پر کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا الٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، اس کی توڑ موجود ہوتی ہے، کوئی گلو آتا ہے تو اس کو لگانے کے لیے ریموو کرنے کے لوشن آتے ہیں، بہت ساری چیزیں خواتین نیل پالش لگاتی ہیں، پھر وہ اس کا ریموور ایک آتا ہے تھنر، اس کو یوز کر لیتی ہیں، تو آپ کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، پتہ کریے مل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے مولوی کہتے ہیں قرآن رٹا لگانے کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھو، مطلب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مدرسے کے بچے 4-5 دن لگاتار گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بچوں کے قرآن پڑھنے سے مردے کے گناہوں کا حساب کتاب میں آسانی ہوتی ہے؟ پہلی بات صحیح نہیں ہے، دوسری بات صحیح ہے۔ دیکھیں قرآن رٹا لگانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے قرآن کا حکم ہے اتل ما اوحی الیک، اس قرآن کی تلاوت کرو جو تم پر نازل کی گئی ہے، تو تلاوت کا حکم اللہ نے دیا ہے، سمجھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قرآن کی ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھے وہ گمراہ ہے، اور جو دیکھ کر بغیر سمجھے پڑھتا ہے وہ صحیح نہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ ہاں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے ہمیں جاننا چاہیے، ہم زندگی بھر خالی رٹا مارتے رہیں گے، قرآن کی ایک آیت کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو کیا مقصد حل ہوگا بھائی؟
باقی دوسری بات جو آپ نے کی کہ 4-5 دن لگاتار قرآن پڑھتے ہیں گھر میں جہاں تک کہتا ہوں یہ سب فرضی بدعت خرافات ہیں. جو پڑھنا ہو آپ اپنے گھر والے پڑھیے. مدرسے کے جو بچے آپ کے گھر پڑھنے آتے ہیں وہ پڑھنے نہیں آتے، وہ آپ کے گھر بریانی کھانے آتے ہیں. بہت کھل کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ قرآن خوانی میں بلواتے ہیں، اپنے آپ کے ابا فوت ہو گئے، بھائی 20 بچے مدرسے سے بلا لاؤ. مدرسے کے بچے اس بیس پر آتے ہیں کہ وہاں بریانی ملے گی، تو جب وہ پڑھیں گے قرآن کو تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا، نہ وہ ثواب پہنچے گا. ثواب اسی عمل کا ملتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، تو وہ تو بریانی کے لیے ہو رہا ہے. تو مدرسے سے بچے بلا کر قرآن خوانی کروانا، خواتین کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کروانا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. انفرادی طور پر جو پڑھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا ثواب پہنچا دیجئے. اجتماعی طور پر کوئی بھی قرآن خوانی یا کوئی بھی نظام ایصال ثواب کا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے. اور مدرسے کے بچے بھاڑے پر بلانا، اس کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا ہے. آپ خود پڑھیے، خود صدقہ کیجیے، اور قرآن بھی سمجھیے، پڑھیے بھی، اس کی تلاوت بھی کریے. بہرحال آج کے جو سوالات تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. اور کسی کا سوال ہو وہ یوٹیوب پہ کمنٹ میں ڈال سکتا ہے، واٹس ایپ پر ڈال سکتا ہے، میرے میسنجر پہ بھی ڈال سکتا ہے، انسٹاگرام میں ڈی ایم کر سکتا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب آ جائے گا. السلام علیکم.